زبان نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی ہڈی نہیں لگائی، اس میں کوئی دانت نہیں رکھے، وگرنہ اس نے تو برا حال کر دینا تھا۔ اللہ نے اس کو نرم اور ملائم بنایا ہے، اس کو نرم و ملائم استعمال کرنا چاہیے۔ سلف روزہ رکھتے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے، لوگ کہتے خیر ہے، کہتے نحفظ صومنا ولا نغتاب، ہم غیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے اپنے روزے کی حفاظت کے لیے مسجد میں آئے بیٹھے۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ روزے دار عبادت نہیں ہے، وَلَوْ كَانَ رَاقِدًا عَلَى فِرَاشِ لِأَنَّهُ صَائِمٌ مَا لَمْ يَغْتَبْ، جو بندہ غیبت نہیں کرتا، وہ اپنی چارپائی پہ بھی لیٹا ہوا ہے، روزہ لگا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور اسے پیاس لگی ہوئی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، وہ لیٹا ہوا ہے تو اللہ اس کی بھی عبادت ہی لکھتے ہیں، شرط یہ غیبت نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ اور یہاں ایک بات حدیث کی روشنی میں سمجھیے گا، بیان کر دوں آپ کو، یہ تھوڑے بولتے ہیں اس کا معنی وہی ہوتا ہے جو میں لے رہا ہوں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اب منع تو ہو گیا کہ رمضان میں نہیں سونا تو آج پھر سو ہی لینے دے۔ نہیں، من لم يدع قول الزور، میرے ساتھ رہیے گا، من لم يدع قول الزور والعمل به، اور دوسری روایت من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ جھوٹی گواہی اور جھوٹ نہیں چھوڑتا، ایک بات، جھوٹا اور غلط عمل نہیں چھوڑتا، دو باتیں، جہالت جس سے دین نے منع کیا اس کو نہیں چھوڑتا، اللہ ایسے بھوکے پیاسے کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ دانش یہ کہتی ہے کہ اللہ نے تو روزے رکھتے وقت صبح سے شام تک حلال چیزوں سے روک دیا ہے، کھانا پینا نظر آ بھی رہا ہو، کہتے نہیں نہیں میرا روزہ ہے۔ اچھا حلال کھانی تو جائز نہیں ہے تو حرام کھانا جائز ہے؟ غیبت حرام نہیں ہے؟ گالی دینا ایک کو منع نہیں کیا؟ کسی کی چغلی کرنا، کسی کی عزت اچھالنا یہ حرام نہیں ہے؟ ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا جس طرح یہ مہینہ اس کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، کسی مسلمان کا خون بہانا، اس کی عزت کو اچھالنا، اس کا مال لوٹنا یہ بھی حرام ہے۔